نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کتاب جزاء الصید حدیث کا نمبر 1846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح، آقا علیہ السلام فتح مکہ کے ساتھ آپ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، وعلی رأسہ مغفر، تو حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر خود تھا، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کو خود کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے سر انور پر وہ ٹوپی تھی۔ فلما نزعہ، حضور علیہ السلام نے اس کو جب اتار دیا، جاء رجل، تو ایک شخص آیا، فقال ان ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ابن خطل وہ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے، کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ تھا کہ حضور وہ جو آپ کا گستاخ ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، ابن خطل، اور اپنی دو باندیوں کے ساتھ وہ کہا کرتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ وہ بکواس ابن خطل بھی کرتا اور دو باندیوں سے وہ کہتا کہ حجب کرو، یعنی حضور کی مذمت میں اشعار پڑھو۔ وہ چونکہ گستاخ رسول تھا، تو فتح مکہ کے سال جب آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، تو ابن خطل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مرد اور 2 عورتیں، اس کی پوری تفصیل ہے، ان کے علاوہ باقی سب کو امان دے دو۔ ان میں سے ایک ابن خطل تھا جو حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا، وہ حضور کے شان میں بکواس کرتا تھا، گالیاں بکتا، اور باندی باقاعدہ 2 باندیوں کو رکھ کر ان باندیوں کے متعلق بھی حضور نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو وہ حضور کے شان میں بکواس کرتا تھا، تو حضور نے یہ حکم فرمایا تھا ان کو تلاش کرو، جدھر بھی ملے قتل کر دو۔ تو جاء رجل، تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، وہ تو کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اب آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ حرم کے اندر تو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ امن کی جگہ ہے، تو اب وہ کعبے کی دیوار سے لپٹا ہوا ہے، کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے، اب کیا کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال اقتلوہ، حضور نے تمام صحابہ سے فرمایا، یہاں پر جمع کا لفظ ہے، فرمایا اقتلوہ، تم سب جا کے اس کو قتل کر دو۔ کیا کرو؟ قتل۔ حضور، یہ بخاری شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تم سب کو میرا حکم یہ ہے اقتلوہ، یعنی یہ پیغام اور خبر لے کے آنے والا تو ایک صحابی تھا، تو حضور یہ کہہ سکتے تھے اقتل، اس کو قتل کرو، اس ایک کو کہہ دیتے، لیکن حضور نے فرمایا اقتلوہ، مراد یہ ہے کہ میرے جتنے غلام تم سب ہو، تم سب کو میری طرف سے یہ آرڈر ہے، جو میرا گستاخ ہے اسے قتل کر دو، جو میرا گستاخ ہے اس کو قتل کر۔ تو خود حضور علیہ السلام نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کی اجازت دی، اور حضور علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحا،
ہمارا نبی اپنے جی سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کلام فرماتا، کرتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین ان کو حکم ارشاد فرماتا۔ اللہ کی وحی کو پا کر ہی وہ آگے امت کے سامنے حکم ارشاد فرماتے۔ اسی طرح یہ تو بخاری شریف کا مضمون ہے، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس طرح درجنوں واقعات ہیں جس میں خود حضور نے اپنے گستاخ کو قتل کرنے کا صراحتاً حکم ارشاد فرمایا۔ میں ایک دو واقعہ سنا کر پھر تمام امت مسلمہ کا اس مسئلے پر کیا حکم ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، اس کے متعلق حضور نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد أذى الله ورسوله، تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف یعنی اس کو قتل کر دے؟ کیوں قتل کر دے؟ فإنه آگے علت بیان کر رہے آقا علیہ السلام، یعنی قتل کی وجہ کیا ہے، کیوں قتل کر دے؟ فإنه قد أذى الله ورسوله، اس لیے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے اپنے جملوں سے، گفتگو سے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو قتل کرے؟ فقال محمد بن مسلمہ، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام محمد بن مسلمہ ہے، انہوں نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، حضور کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ یہ صحابی نے حضور سے سوال پوچھا، اجازت مانگی، اتحب ان اقتلہ، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں اس کو پسند کرتا ہوں جو میرا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اب آ جائیے میں ایک دو واقعہ سناتا ہوں، درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی رسول جو آنکھوں سے نابینا تھا، اس کی ایک باندی لونڈی تھی جس سے اس کے دو بچے بھی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں بکواس کرتی، وہ باندی وہ غیبت کیا کرتی، حضور کے بارگاہ میں کچھ بکواس کرتی۔ اس صحابی نے اس کو سمجھایا، تو جب اس نے نہیں مانا تو اس صحابی رسول نے چھرا لے کر اس کا پیٹ چاک کر دیا اور اپنی باندی کو قتل کر دیا۔ صبح ہونے کے بعد جب یہ مجمع لگ گیا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا میرا جو حق ہے تم پر، میں اس کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے کون ہے جس نے اس کو قتل کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو یہ اندازہ تھا کہ میرے گستاخ کو قتل کرنے والا کوئی میرا عاشق ہی ہو سکتا۔ فرمایا میں قسم دیتا ہوں، کون ہے تم میں سے جس نے اس کو قتل کیا؟ وہ نابینا صحابی کانپتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کہا وہ تو تمہاری باندی ہے، کیوں کیا؟ کہا وہ میری باندی تھی، اس سے میرے دو خوبصورت بچے ہیں، لیکن حضور وہ بکواس کرتی اور آپ کی غیبت کرتی تھی اور آپ کی شان میں گستاخی آپ کیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے نہ کوئی قصاص کا مطالبہ کیا، نہ اس پر کوئی ٹیکس لگایا، نہ کوئی اس کو سزا دی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ گویا کہ جو میرا گستاخ ہے اس کو صفائے ہستی سے مٹا دینا، اس میں میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہوں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک یہودی عورت تھی، ان امرأۃ کانت تسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی، تم میں سے کون ہے جو میرا جو دشمن ہے اس کے لیے کافی ہو جائے، یعنی اس کو قتل کر دے؟ تو حضرت خالد بن ولید اٹھے اور حضور کا اشارہ پا کر، حکم پا کر وہ اس کی طرف گئے اور خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔
اسی طرح حضرت علی سے ایک واقعہ، یہ حضرت مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت موجود ہے، دونوں ایک ہی جگہ اکٹھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ ان رجلا من المشرکین سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین میں سے ایک مرد حضور علیہ السلام کا وہ گستاخ تھا اور آقا علیہ السلام کی شان میں بےہودہ قسم کے لفظ استعمال کرتا، تو اس عاشق رسول صحابی نے گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ جب حضور کو پتا چلا تو فَأَبْطَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمها او کما قال، تو حضور علیہ السلام نے اس کے خون کو باطل قرار دیا، یعنی مراد یہ ہے اس کے خون کا کوئی قصاص نہیں، جس نے حضور کی گستاخی کی اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اب اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا صرف قتل ہے، اس کی سزا یہ خود قرآن و سنت کا قانون ہے۔ اس پر احادیث کی ایک بڑی تعداد ہے، کثرت کے ساتھ اس کی روایتیں موجود ہیں، اور آپ نے کئی مرتبہ اس موضوع پر ہمارے خطابات ہوئے، ممتاز قادری شہید مرحوم رحمۃ اللہ تعالی ان کے حوالے سے جب ہماری گفتگو ہوئی، 2-3 نشستیں ہوئی ہیں پہلے بھی، اس پر بھی ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا، اور اس پر ہم نے بتایا کہ اجمع العلماء علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما او کافرا یقتل ولا یستتاب، اس پر علماء نے اجماع نقل فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرے، ایسی ویسی کوئی بات کرے، گستاخی کا کوئی جملہ کہے، تو چاہے وہ لفظ کہنے والا مسلمان ہو یا کافر، مسلمان حضور کی شان میں کوئی بےہودہ لفظ کہے یا کافر کہے، اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ولا یستتاب، اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ تو اب اس کی تفسیر میں جاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن یہ بات صرف 2 جملوں کے اندر آپ یہ ذہن نشی رکھ لیں، یہ قرآن سنت کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا علم ہونا بھی فرض ہے۔ حضور کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، چاہے وہ گستاخی صراحتاً ہو، چاہے وہ گستاخی صراحتاً ہو، بولے کون سا لفظ ہو، یعنی صریح واضح لفظ ہو، اس کے کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا، یا اشارتاً یا کنایتاً ہو، یعنی اشارے سے بھی کوئی ایسا لفظ کہے جو حضور کے شان کے خلاف ہے، اشارتاً کنایتاً کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جائے گا، اور کافر نہیں مرتد ہو جائے گا۔ مرتد کا حکم کافر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور پھر مرتد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے شان میں گستاخی کر کے مرتد ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں، اگرچہ اس میں تفسیر ہے لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر اس کا مقدمہ دائر ہونے سے پہلے، یعنی یہ جملہ نکلا اور مقدمہ دائر ہونے سے پہلے اس نے توبہ قبول کر لی، یعنی اس نے توبہ کی مقدمہ دائر ہونے سے پہلے، تو بعض علماء کے نزدیک اس کی توبہ عند اللہ مقبول ہے اگر واقعی وہ سچی توبہ کرے، لیکن عند الناس اس کی توبہ مقبول نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی حضور کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی اور ابھی مقدمہ پرچہ تھانے میں درج ہونے سے پہلے، اس کو پکڑنے سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی، اگر سچی توبہ کر لے تو بعض علماء کے نزدیک، سب کے نزدیک نہیں، بولیے کون سے علماء؟ یعنی چند علماء کا یہ موقف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پرچہ درج ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ قبول کر لے تو عند اللہ اس کی توبہ مقبول ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے اور اس کفر سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ عند اللہ قبول ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک۔ لیکن عند الناس اور عند القاضی، یعنی قاضی اور جو چیف جسٹس، جو جج ہوگا، مفتی اسلام ہوگا، اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ توبہ کر لے اس کو پھر بھی حد کے طور پر حداً اس کو قتل کیا جائے گا، تب بھی اس کو
کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر تو جو بھی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کے شان میں بے ادبی گستاخی کرے گا اور وہ یہ کہے گا میں نے توبہ کر لی. اگر اس کی توبہ مان لی جائے تو روزانہ ہر کوئی گستاخی کرے گا, اور جب ہم جا کے اس کے گریبان کو پکڑے تو آپ بولیں گے مولوی صاحب ٹھہر جائیے اس نے توبہ کر لی. آپ بولیں گے مولوی صاحب ٹھہر جائیے اس نے توبہ کر لی ہے. بندہ جب توبہ کر لے تو بالکل ختم ہے معاملہ, کہانی ختم ہے. تو یہ تو پھر مذاق بن جائے گا اور ہر آئے دن جو ہے گستاخی کا ایک دروازہ کھل جائے گا. تو اس لیے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ولا یستتاب, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, کسی بھی طرح قبول نہیں ہے. بعض علماء نے, صرف چند علماء نے لکھا ہے اگر توبہ سچی دل سے کر لے تو دنیاوی طور پر قانوناً جو شرعی قانون ہے اس کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد, تاکہ وہ عبرت کا نمونہ بنے, اور اگر سچی توبہ کر لی تو قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا. یہ بعض علماء کے نزدیک, ورنہ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس پر میں چاہتا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دبر اللہ مرقدہ ان کے فتاوی رضویہ سے دلائل پیش کرتا, علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلائل کو پیش کرتا, اہل سنت کے تمام اکابرین کا جو اجماعی فیصلہ ہے وہ سب میں آپ کے سامنے پیش کرتا, لیکن فردن سب کی کتاب کو کھول کے بیان کروں تو کافی وقت لگے گا. لیکن صرف ایک جملے کے اندر میں نے مسئلہ بیان کر دیا. حضور کے شان میں اگر کوئی صراحتاً گستاخی کرے تب بھی کافر مرتد, اور اشارتاً کنایتاً گستاخی کرے تب بھی کافر و مرتد ہے. اب آجائے میں تھوڑا سا علماء دیوبند کے حوالے سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ صرف ہم نہیں بیان کر رہے, تمام دیوبندی علماء, میں اور آپ جو سنی ہیں, سنی علماء کے نزدیک, دیوبندیوں کے نزدیک, اہل تشیع کے نزدیک, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, امت کے ہر مکتبہ فکر کے عالم کے نزدیک یہی مسئلہ ہے, رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والا شخص واجب القتل ہے, اس کو قتل کرنا واجب ہے. اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ اگر قتل نہ کرے تو پھر امت گنہگار ہو, پھر امت گنہگار ہو, اور پھر امت پر عذاب کا خطرہ ہے. تو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے. میں صرف ایک دو حوالہ پیش کر دیتا ہوں, میں چاہتا تو پوری تفصیل کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے کافی دلائل وقت چاہیے ہمارے پاس. یہ چونکہ درس حدیث ایک درس ہے اور اس لیے مختصر وقت میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں, ورنہ حنفی علماء نے اس پر کیا کلام فرمایا, مالکیہ نے کیا کلام فرمایا, شوافی کے نزدیک کیا ہے, حنابلہ کے نزدیک کیا ہے, پھر دیوبندی علماء, اہل حدیث غیر مقلدین, اہل تشیع, تمام مسالک کے لوگوں کے کتابوں سے میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں. ایک دو دیوبندی علماء کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میرے پاس معارف القرآن ہے, مفتی شفیع صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے, انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے, وہاں کے مفتی رہ چکے. ان کے دو بیٹے پاکستان کے اندر دارالعلوم کراچی ہے, کورنگی کے اندر بہت مشہور معروف مدرسہ ہے, جسٹس تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب. یہ اس وقت تمام پوری دنیا کے اندر علماء دیوبند کے سب سے بڑے دو عالم ہیں, یعنی اکابرین میں سے ان کی. اور رفیع عثمانی صاحب کو یہ مفتی اعظم پاکستان کہتے, اور تقی عثمانی کو وہ شیخ الاسلام کہتے. ان کے والد محترم یہ بہت بڑے عالم دین تھے علماء دیوبند کے نزدیک. وہ کیا کہتے ہیں, معارف القرآن جلد نمبر 7 ہی, جلد نمبر 7. ٹھیک ہے, ہم کوئی گالی دینے کے لیے نہیں بیٹھے, آپ کو مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امت کے ہر مسلک کے علماء کا یہی فتویٰ, کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 229. یہ ریکارڈنگ بھی بچے کر رہے ہیں, اب حوالہ یاد رکھ لیں. مسئلہ بیان کرتے ہیں, جو شخص رسول اللہ کو کسی طرح ایذا پہنچائے, یعنی اذیت پہنچائے, تکلیف پہنچائے, کسی بھی جملے سے جو حضور کے دل کو دکھ پہنچے, کہتے ہیں جو شخص رسول اللہ کو کسی طرح ایذا پہنچائے, آپ کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے, خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً, وہ کافر ہو جائے گا. خواہ صراحتاً ہو یا, یہ لفظ یہاں موجود ہے, خواہ صراحتاً ہو یا کنایتاً, وہ کافر ہو گیا. اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی. جو قرآن کی آیت ہے نا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ,
جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے تو دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میں چاہتا تھا اور حوالہ جات میرے پاس کافی کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر تمام مکاتب فکر کے علماء کے. یہ ایک دوسرے عالم دین ہے انور شاہ کشمیری صاحب. یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہ چکے انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کی. ان کی کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی 4 جلدوں کے اندر عربی کے اندر, یعنی ان کی دروس سے اس کو عربی میں گویا کہ تبدیل کیا گیا. اب یہ ان کی کتاب ہے اکفار الملحدین, یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علماء دیوبند کی. اس کا صفحہ نمبر سنیے, صفحہ نمبر 136 ہے. صفحہ نمبر 136 وہ کیا کہتے ہیں سنیں. یہ عنوان قائم کرتے, ہیڈنگ باندھتے, وہ کہتے رسول اللہ پر سب و شتم, یعنی کوئی عیب نکالنا حضور کی شان میں یا گالی بکنا معاذ اللہ, رسول اللہ پر سب و شتم یا آپ کی توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. جو کافر کے کفر میں شک کرے, اس کے عذاب میں شک کرے, وہ بھی کافر ہو جائے گا. کہتے قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں فرماتے جو مسلمان شخص جو نماز پڑھنے والا, کلمہ پڑھنے والا, داڑھی والا, امامے والا, مولوی, مفتی, شیخ الاسلام کہلانے والا, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اور نماز پڑھنے والا, تہجد پڑھنے والا, کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو, کہتے جو مسلمان شخص رسول اللہ پر العیاذ باللہ سب و شتم کرے یا آپ کو جھوٹا کہے یا آپ میں کوئی عیب نکالے یا کسی بھی طرح آپ کی توہین و تنقیص کرے, وہ کافر ہے. وہ چاہے وہ اپنے آپ کو 1000 مرتبہ مسلمان کہلوائے لیکن وہ کافر ہے, اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی شفا میں فرماتے ہیں رسول اللہ پر سب و شتم کرنے والا کافر ہے, اور جو کوئی اس کے معذب یعنی عذاب دیے جانے پر اور کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. شاتم رسول کی توبہ مقبول نہیں, یعنی رسول اللہ کے شان میں اگر کوئی توہین کرے, بے ادبی کرے, اس کی توبہ مقبول نہیں. اب آ جائیے, یہ 2 حوالے ہو گئے علماء دیوبند کی طرف سے. میں اگر تمام مکاتب فکر کے حوالے جات پیش کروں, نقطہ صرف ایک ہی ہے, حضور کی شان میں گستاخی کرے, اشارے سے بھی کرے تب بھی کافر ہو جائے گا, کنایتن کرے تب بھی کافر ہو جائے گا, چاہے نیت ہو یا نہ ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ میری تو نیت نہ تھی ویسے ہی جملہ نکل گیا, تب بھی کافر ہو جائے گا, تب بھی کافر ہو جائے. نیت کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں. نیت کا بولے میں نے نیت نہیں کی, میں نے دل سے نہیں کہا, میرا ارادہ نہیں تھا, تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. اس جملے کو تمام علماء نے لکھا. اب آگے آ جائیے آپ. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ہے, یہ آپ نے بنوری ٹاؤن دیکھا ہوگا, مدرسہ نیو ٹاؤن کا مدرسہ دیکھا ہے, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں. وہاں کے جو شیخ الحدیث اور سب سے بڑے عالم تھے ان کا نام یوسف بن نوری, انہی کے نام, ان کے نام سے ہی وہ مدرسے کا نام ہے. ٹھیک ہے. ان کی کتابیں پہلی جلد 10 جلدوں کے اندر میرے پاس موجود ہے. پہلی جلد صفحہ نمبر 52. یہ ہیڈنگ باندھتے رسول اللہ کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے. کسی نے سوال کیا رسول اللہ کے شان اقدس میں گستاخی کرنے کے باوجود کیا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ سوال کیا. اب اس کا جواب سنیں, بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب کا جواب سنیں. جواب کہتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی توہین بھی کفر ہے. حضور کے جسم کے بال کی بھی کوئی توہین کرے تب بھی کفر ہے. فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے, اگر کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے لیے تصغیر کا صیغہ استعمال کیا وہ بھی کافر ہو گیا. حضور کے منہ مبارک کو, اس کو بھی اگر کسی نے اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال کیا, یعنی چھوٹا کہا, یعنی کسی بھی طرح اس کی تو حضور کے بال مبارک کی توہین, صرف بال کی توہین اگر کوئی کرے کسی بھی طرح, اشارے سے ہو یا کنایتن, بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب کا فتویٰ تو کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا.
اس پر درجنوں حوالہ جات میں دے سکتا ہوں، لیکن سمجھا یہ رہا تھا 3 دن پہلے کا واقعہ آج آپ کو پتا ہے، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا کہ عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دیا گیا۔ وہ عاشق رسول جس نے یہ فریضہ سر انجام دیا کہ ایک گستاخ کو قتل کیا، سلمان تاثیر کو قتل کر کے قرآن و سنت کا یہ جو قانون تھا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا، اور تمام امت کے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ تو قرآن و سنت کا قانون تھا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا، اس پر ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی نے عمل کیا، لیکن حکومت وقت بیرونی دباؤ کے سبب اپنی بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ممتاز قادری پر ظلم کیا اور پھانسی کا آرڈر جاری کیا۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر جو قانون ہے آپ کو پتا ہے، ریمنڈائز، ایک انگریز جو پاکستان کے اندر 20 سڑک میں 3 مسلمان کو وہ قتل کر دیتا ہے فائر کر کے، اور پوری دنیا کی میڈیا نے دکھایا، لیکن راتوں رات چونکہ امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہمارے حکومتوں سے، راتوں رات اس کو غائب کر دیا گیا۔ کوئی وڈیرا کا بیٹا ہو، وزیر کا بیٹا ہو، وہ اگر کچھ کر دے اور ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو قتل کر دے یا گولی مار کے قتل کر دے، اس طرح کئی واقعات ہیں پاکستان کی میڈیا میں، آپ کو پتا ہے، لیکن چونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، پیسے والے، ان کو معاف کر دیا جاتا، اور یہ چونکہ غریب عاشق رسول تھا اور اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی کا آرڈر دیا۔ ہم نے یہ کہا تھا، ہمارے اکابرین علماء اہل سنت، عاشق رسول فنافی رسول، میرے دادا استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب، یہ میرے دادا استاد محترم ہے، اور علامہ مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، یہ میرے استاد محترم، مفتی اکمل صاحب میرے استاد محترم ہے، یہ ہمارے سارے عاشق رسول علماء، خادم حسین رضوی صاحب، مفتی آصف عبداللہ صاحب، غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی حنیف قریشی، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، مفتی اکمل صاحب، اور دیگر پاکستان کے تمام عاشق رسول علماء نے اس مسئلے کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ ممتاز قادری نے جو کچھ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اب معاملہ صرف یہ تھا، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو گیا، جو شک کرے گا وہ بھی، یہ بس بات یاد رکھ لیں، شک جو کرے گا نا، شک کرنے والا تمہارا بابا ہو، میرا بابا ہو، کافر ہو گیا۔ گستاخ رسول یہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، امت کے اندر آج تک کسی عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ 2-4 قسم کے مولوی جو یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں اور شیخ الاسلام بنے پھرتے ہیں، جو پہلے اپنی کتاب کے اندر خود کہتے ہیں کہ حضور کے شان میں گستاخی کرنے والا چاہے صراحتاً گستاخی کرے یا کنایتاً اشارتاً وہ بھی کافر ہے، جو فتویٰ انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر دیا، آج انہوں نے رنگ بدل لیا۔ وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے پٹھو ہے، ان کا مسلمانوں سے اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج کل جو یہ یہودیوں کی سازش ہے، بڑے بڑے پروفیسر اور وکلا اور ججز جو تعلیم یافتہ ذہن کے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے خریدا گیا، اور یورپ کے اندر ایسے یونیورسٹیاں قائم ہیں جہاں ان کو بٹھا کر عربی پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیثیں ان کو پڑھا کر دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے، دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے، اور یا تو وہ پروفیسر کی شکل میں سامنے ظاہر ہوگا، یا ڈاکٹر کی شکل میں ظاہر ہوگا، یا پھر اس کا تیسرا ہتھیار زیادہ تر ان کا ہتھیار میڈیا، راتوں رات ان کو گویا کہ ان کو مشہور کر دیا جاتا ہے، ان کی جو بھی کتاب وہ مشہور کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے غیر مسلم طاقت ہے، پیچھے غیر مسلم طاقت ہے، وہ پھر وہ میڈیا کے اندر بیٹھ کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور تمام امت کے علماء جو آج تک اس پر قائم ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، سب جو اس پر قائم ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر آج 1400 سال کے بعد غامدی صاحب پیدا ہو گئے، 1400 سال کے بعد اب شیخ الاسلام کے نام سے کوئی شخص آ گیا، تو یہ سارے امریکہ کے پٹھو ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
یہ ردی کے برابر ان کی بات ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے فیصلے کے سامنے کسی مولوی کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو ان دو چار پٹھو قسم کے مولوی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب کا یہی فتویٰ ہے گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ یہ سبق یاد کر کے اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ دیوبندیوں کا بھی فتویٰ ہے، یہ سنیوں کا بھی فتویٰ ہے، یہ شیعوں کا بھی فتویٰ ہے، یہ حنفی شافعی مالکی سب کا فتویٰ ہے، اور یہ قرآن و سنت کا فتویٰ ہے. یہ کوئی جنرل ضیاء کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ سلمان تاثیر یہ کہتا ہے. یہ تو کالا قانون ہے. قرآن و سنت کے قانون کو جو کالا قانون کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. بات سمجھ رہے؟ سلمان تاثیر کو، اب یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے لیکن یہ بات آ گئی، سب سمجھا دیتا ہوں. سلمان تاثیر کو جب علماء نے یہ سمجھایا کہ تم قرآن و سنت کے اس قانون کو کالا قانون کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، تو علماء نے کہا کہ بھئی تم پر تو کفر کا فتویٰ ہے. یہ علماء نے اس کو سمجھایا فتویٰ دے کر. اس نے کہا مولویوں کی یہ سارے فتوے میری جوتی کے نوک پر ہے، معاذ اللہ استغفر. یعنی یہ ڈبل کفر در کفر، کفر کی گویا کہ ایک مشین چلا رہا تھا وہ. اور تمام امت کے علماء نے گویا جو فتویٰ دیا تھا اس کو گویا کہ اس نے رد کر دیا. اور جو قرآن و سنت کا فتویٰ، یہ علماء کے فتوے کو نہیں رد کیا، یہ قرآن کو رد کیا، یہ رسول اللہ کے فیصلے کو رد کیا. تو رسول اللہ کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سامنے جو بھی گستاخی کرے تو ہم فوراً اس کو قتل کریں. ہم یہی مطالبہ کرتے، چونکہ پاکستان کے اندر 295C یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے، پاکستانی آئین کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے. تو اب ہمارے یہاں اگر کوئی کرے تو ہم اس کو تھانے تک لے جائیں گے، اس پر کیس کریں گے اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں گے. اب حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کریں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے آئین میں کچھ شکے وہ ہیں جو غیر اسلامی ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، گورنر کو استثناء حاصل ہے. صدر کے خلاف، گورنر کے خلاف کوئی کیس دائر نہیں کر سکتا. تو چونکہ سلمان تاثیر پنجاب کا گورنر تھا، مقدمہ دائر کرنے کے لیے گئے ہمارے لوگ، لیکن کہیں پہ کیس دائر کرنے کے لیے تھانے کے لوگ رپورٹ لکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کیس لینے کے لیے تیار نہیں. اگر بالفرض FIR وہ درج بھی کر لیتے تو کیا میں اور آپ ہم میں سے ہر ذی شعور شخص نہیں جانتا کہ پاکستان کے آئین میں کتنے حکم موجود ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے. اگر کیس دائر بھی ہو جائے اور FIR وہ کاٹ بھی لیتے تو سلمان تاثیر آسانی سے وہ آزاد ہو جاتا اور جج یہ فیصلہ لکھ دیتا کہ نہیں گستاخی ثابت نہیں، جیسے یہ بعد میں انہوں نے کیا. تو چونکہ یہ انہوں نے کام کیا کہ بھائی گورنر کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، کیس ہم لینے کے لیے تیار نہیں. اب مسئلہ یہ تھا چونکہ عاشق رسول کے سامنے یہ مجبوری تھی کہ قرآن و سنت کا قانون گستاخ رسول واجب القتل ہے. حسین قادری نے سلمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر جہنم رسید کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا گارڈ نہیں تھا، وہ سلمان تاثیر کا ہی گارڈ تھا، اور بھی کئی گارڈ تھے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ممتاز قادری جب اس کو 27 گولی مار رہا تھا، بھئی ایک گولی مارنے کے بعد دوسری گولی مارنے سے پہلے دوسرے گارڈ اس کو پکڑ لیتے. یہ کیا کر رہا ہے؟ دھڑا وہ 27 گولی مار رہا ہے، لیکن اور جتنے گاڑے سارے ساقط جیسے پتھر کی طرح خاموش ہو گئے. کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ممتاز قادری کو روک دے. وہ کیا ہے؟ وہ رجال الغیب اولیاء تھے. تمام کے تمام گاڑوں کو وہاں پر ان کو منجمد کر دیا گیا تھا، کوئی حرکت نہ کر سکے، اور سلمان تاثیر کو ممتاز قادری نے جہنم رسید کر دیا. جب یہ کام ہوا، آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا، مسلمان بڑے خوش ہوئے. اب ممتاز قادری بھاگنے کے لیے تیار نہ تھا. وہ نہیں کہ وہ بھاگ گیا یا برقع پہن کے بھاگ گیا، نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور کہا میں نے یہ کام کیا، یہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا کہ گستاخ رسول کے ناپاک وجود کو اس زمین سے میں نے اس کو غائب کر دیا. اور ان کے چہرے کی حشاشیت بشاشیت کو دیکھے، سبحان اللہ، چہرے کے اندر وہ نور تھا، وہ خوشی کا اظہار تھا.
اب وہ جس گلی کوچے سے وہ جا رہے تھے، پولیس والے لے کے جا رہے تھے، گھروں کے چھتوں پر مرد عورت بوڑھے بچے چاروں طرف سے پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر جس جیل میں گئے، اڈیالہ جیل کے اندر جیل میں گئے، جیل کا جو جیلر تھا وہ بھی پھولوں کا ہار لے کے استقبال کرنے کے لیے آیا۔ اب وہ جیلر اور پولیس والے اس کا کبھی ہاتھ چومتے کبھی ماتھا چومتے، اور جیل کے اندر ان کو مار پیٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ جیل والے اور سارے قیدی آ کر بیٹھتے، کہتے یار تم جو رسول اللہ کے نام سناتے ہو ذرا ہمیں آج بھی سناؤ، آج بھی سناؤ۔ وہ قیدی آ جاتے، جیلر آ جاتے، پولیس والے روزانہ آ کر ممتاز قادری کی زیارت کرتے اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ تو وہ کہتے قسم خدا کی اس عمل کے کرنے کے بعد میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی، سبحان اللہ، اور کئی علماء کی زیارت کی ہے، اور میرے غوث پیا حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو خواب میں اپنی زیارت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ خواب میں آئے اور کہا ممتاز قادری جو کام میں نے قلم کے ذریعے کیا وہ تو نے گولی کے ذریعے کر دیا۔ یہ تو خواب کے اندر ان کو زیارت اور بشارتوں کا معاملہ تھا۔ جس دن پھانسی کا آرڈر ہوا اس سے ایک دن پہلے ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے گئے، امامہ باندھ کر، لگتا یہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچوں گا۔ امامہ باندھ کر کوٹ شوٹ پہن کے عطر لگا کے خوشبو لگا کے وہ کہتے ہیں کہ بس میں اب حضور کے بارگاہ میں جانے والا ہوں، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنو۔ وہ جیل میں بھی کھڑے ہو کر وہ پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیل میں بھی کھڑے ہو کے یہ پڑھتے، حضور کے نعت گنگناتے رہے۔ اور اب دیکھیں پھر پھانسی کا جب معاملہ ہوا، پھانسی دینے کے بعد کسی کی زبان باہر آ جاتی ہے، آ کے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، لیکن ممتاز قادری وہ ہے کہ پھانسی میں لٹکانے کے بعد یہ کئی لوگوں نے یہ کہا، وہاں کے جیلروں نے جو اس وقت تھے انہوں نے یہ پیغام آگے پہنچایا، 10 منٹ تک ان کا سانس جاری اور ساری رہا، سبحان اللہ۔ اور پھر رات کے اندر خبر دیا گیا ان کے گھر والوں کو، وہ جب گئے لیکن ان کے چہرے کی زیارت کو صرف ان کے گھر والوں نے نہیں، میڈیا نے تو نہیں دکھایا، تھوڑا سا دکھایا تو دکھایا خانہ پوری کرتے ہوئے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا وہ عاشق رسول، اس کا چہرہ پھانسی میں جانے کے بعد اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چہرے میں اتنا نور تھا اور اتنی روشنی تھی، لگتا یہ تھے کہ یہ سویا ہوا ہے، سبحان اللہ، مرا نہیں ہے بلکہ سویا ہوا ہے۔ وقت کے بڑے بڑے اولیاء جو پاکستان بھر کے اندر موجود ہیں، وہ سارے اولیاء اور علماء اور مشائخ اہل سنت وہ ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کے جنازے میں گئے، اور اس لیے جنازے کو تاخیر کے ساتھ رکھا گیا کہ پاکستان سے باہر جو علماء اور مشائخ اور اولیاء تھے انہوں نے کہا ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کو روک دیا جائے۔ اور ان کے والد محترم کو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اندر ان کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، باپ روتا نہیں ہے، کیوں؟ باپ کو بھی پتا چل گیا میرا بیٹا عاشق رسول ہے، یہ تو پکا جنتی ہے، سبحان اللہ۔ باپ نے اعلان کیا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، کل تک سارا دن میرے بیٹے کی جو بھی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہے آ جائے، جنازہ کل ہوگا، جو بھی آنا چاہے آ جائے۔ بڑے بڑے اولیاء جن کے پاس کوئی نقشبندی سلسلہ کا کوئی پیر ہے، کوئی قادری سلسلے کا پیر ہے، کوئی سہروردی سلسلہ، شاذلی سلسلہ، عرب ممالک سے، پاکستان سے، باہر سے علماء وہ گئے اور اولیاء گئے ان کی زیارت کے لیے، کوئی جا کے ماتھا چوم رہا، کوئی داڑھی چوم رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے اے ممتاز قادری تم بازی لے گئے، جو ذمہ داری علماء اور مشائخ اور اولیاء اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ گستاخ کو قتل کرنا تھا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، تم نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس فرض کو ادا کر دیا، ہم سب کی ذمہ داری ادا کر دی۔ تو یہ آپ اندازہ لگا دیں پاکستان کے اندر ایسا کم ہی ہوتا ہے، وہ تو ممتاز قادری تھا، قادری شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے پیر مرشد ہیں، ان کے مرید ممتاز قادری میرے پیر بھائی ہے، تو وہ ممتاز قادری تو ہے میرا اور آپ کا، چاہے قادری ہو لیکن پھر بھی وہ نقشبندیوں کا، چاہے قادری ہو پھر بھی وہ چشتیوں کا سلسلہ، جو بھی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، جو بھی سنی عاشق رسول، ہر مسلمان کا وہ ورثہ ممتاز قادری، اور پوری امت مسلمہ کے اندر انہوں نے امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ اور یہ تاریخ کے اندر آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا،
یہ تھا سنی لیکن دیوبندی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے. سبحان اللہ. مفتی عدنان کاکا خیل سوشل میڈیا کے اندر وہ بیچارہ گیا, کاکا خیل صاحب, مفتی عدنان صاحب. تو اب چونکہ راول پنڈی کے اندر انہوں نے مطلب جو ہے وہ سارے دروازے بند کر دیے تھے کہ بھئی لوگ آسانی کے ساتھ نہ, وہ بہانہ یہ تھا کہ سیکورٹی کا مسئلہ, یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, کنٹینر لگا کے بند کر دیا. کاکا خیل صاحب موٹر سائیکل کے اندر گئے, مفتی عدنان کاکا خیل اور کئی علماء, فضل الرحمان کے گروپ کے چند علماء نے. اب چونکہ میڈیا کو یہ چاہیے تھا کہ ممتاز قادری کے مسئلے پہ سنی علماء کو بلا دے. میڈیا یہ چونکہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, میڈیا کے اندر یہ 99% یہودیوں کے قبضے میں میڈیا. ممتاز قادری کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے میڈیا کو یہ چاہیے تھا اگر بات کرنی ہے تو پھر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو بلا دے, علامہ سید خادم حسین رضوی کو بلا دے, مفتی حنیف قریشی کو بلاتے, مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب کو بلاتے. لیکن انہوں نے خانہ پوری کرنے کے لیے چند سیکولر قسم کے لوگوں کو بلا لیا, وہ اپنا ایک مدعا پیش کرنے کے لیے کہ خانہ پوری ہو جائے ورنہ ہمارا ویسے ہی چہرہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہم سارے بکے ہوئے ہیں اور حکومت کا دباؤ ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ چند دیوبندی مولویوں کو بلایا, انہوں نے سمجھا کہ دیوبندی شاید ان کے خلاف بولیں گے, لیکن وہ سارے دیوبندی علماء نے کہا ممتاز قادری کو جو پھانسی کا یہ آرڈر ہوا یہ غلط ہے, اس نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. میڈیا کی اور بولتی بند ہو گئی کہ یہ تو دیوبندی سارے بریلوی بن گئے, دیوبندیوں کا کیا ہو گیا, یہ بھی بریلوی بن گئے. تو وہ بریلوی نہیں بن گئے بلکہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا اس مسئلے میں بھی اگر وہ غداری کرتے تو شاید ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. لیکن اکثر بنوری ٹاؤن کے ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب انہوں نے اس پر تعزیت کی, فضل الرحمان گروپ کے لوگوں نے اس پر تعزیت کی, جماعت اسلامی کے کیا نام ہے, سراج الحق نے بیت المکرم مسجد کے سامنے باقاعدہ احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے لوگوں کو, جماعت اسلامی کے لوگوں کو باہر لے کے نکلے اور اس پر باقاعدہ بینر کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ممتاز قادری پر جو پھانسی کا یہ آرڈر جاری ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ عاشق رسول ہے اور جو گستاخ رسول کا جو قانون ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اس قانون کو ہم تبدیل کرنے نہیں دیں گے. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کو گویا کہ اس معاملے کو ہاتھوں ہاتھ لیا. کل آپ میں سے بھی بہت سارے افراد انہوں نے شاید یہ کوشش کی کہ میڈیا کے اندر ہم ذرا دیکھیں یہ کیا معاملہ. 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان لیاقت باغ کے اندر ممتاز قادری کے جنازے میں شامل ہوئے. سبحان اللہ. لیاقت باغ پورا بھر گیا, آگے پیچھے لوگوں کو جگہ دینے کے لیے حکمران پریشان ہوئے کہ کہاں ہم جگہ دیں. اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ یہ غیبی مخلوق کہیں سے وہاں گئی. سبحان اللہ. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے, لیکن میڈیا کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اتنا دکھانا نہیں اور یہ دکھانا ہے کہ یہ قاتل ہے, یہ مجرم ہے, سلمان تاثر کا قاتل ہے. خود کیپیٹل ٹاک کے اندر حامد میر کا کل میں نے خود پروگرام دیکھا, حامد میر یہ کہتا تھا ہم کیا کریں کہ ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے اور ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم کس کے پاس کیس لے کے جائیں. ہمیں پیمرا نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اور پیمرا پر نواز شریف نے یہ کہا پیمرا والوں کو, یہ پیمرا خود مختار نہیں ہے, نواز شریف شہباز شریف اس کو ڈیل کر رہا. پیمرا جو لائسنس جاری کرتی ہے میڈیا کے لیے, تو پیمرا والوں نے تمام میڈیا کے لوگوں سے یہ کہا ممتاز قادری کے مسئلے پر ایسا کوئی بریکنگ نیوز نہ دکھانا جس کو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عاشق کا رسول ہے یا مسلمان ہے, یہ کام صحیح کیا ہے, بلکہ اس طرح دکھانا ہے کہ یہ مجرم ہے, یہ قاتل ہے, اور مجمع زیادہ نہیں دکھانا, ذرا تھوڑا تھوڑا دکھانا, لوگوں کو نہیں پتا چلے. تو پھر بعض میڈیا کے افراد نے کہا, چند افراد شامل ہوئے تھے, بیوقوفو یہ تم اپنی میڈیا کے زور پر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی اس اکثریت کو دبا دیا جائے. سوشل میڈیا کے اندر جس پیج کو آپ کھولیں, جس ویب سائٹ کو آپ کھولیں, وہاں پر صرف ممتاز قادری نظر آتا. 15 لاکھ سے زائد مسلمان, یہ میڈیا نے نہیں دکھایا, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو ہر کوئی یہ کہے گا. اب میڈیا کے اندر چند ایسے ہمارے درد مند مسلمان ہیں, ہم میڈیا کے مالکان کو کہتے یہ بھی کہے ہوئے, ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دکھا دیا, کیونکہ بعض میڈیا کے مالکان پر جرمانہ ہوا, بعض میڈیا کے مالکان پر کسی پر 10 لاکھ کسی پر 15 لاکھ جرمانہ ہوا, انہوں نے تھوڑا سا کوئی کلپ دکھا دیا تو ان پر جرمانہ ہو گیا. ان کو کہا گیا کہ نہیں دکھایا جا, اور
کیوں؟ کیونکہ نواز شریف نے منع کیا، اور نواز شریف کو کس نے منع کیا؟ بیرونی آقام، باہر کے جو امریکہ کے جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے منع کیا. اور ان کو خطرہ یہ کہ ان کے بینک بیلنس اربوں خربوں، وہ پوری دنیا کے اندر چونکہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اگر یہ نئی بات مانتے تو پھر ان کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے. پاکستان کے اندر غیر مسلم طاقتوں کو دو چیزوں سے خطرہ ہے. ایک قانون پاکستان کے اندر یہ کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہے. جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو گستاخ رسول ہے وہ بھی مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. یہ دو قانون یہ غیر مسلم یہود و نصارا کے لیے بڑا خطرہ ہے. انہوں نے یہ کوشش کی کسی طرح پاکستان کے جو یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، پاکستان کے وہ آزاد قسم کے لوگ ہیں جن کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کا اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ظاہری نام کے مسلمان ہیں. ان حکمرانوں کے ذریعے یہ دو قانون بدل دیا جائے، ان حکمرانوں کے ذریعے کہ قادیانی کافر نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہ چاہتے یہ قانون بنا دیا جائے گا قادیانی بھی مسلمان ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، قادیانیوں کی بھی مسجدیں ہو. جس طرح کے ایک خناس وقت کا فرعون، اس نے کہا میری حکومت آئے تو قادیانیوں کو ہم سپورٹ کریں گے اور ان کو مسجد بنانے کی ہم اجازت دیں گے. ہم نے کہا وہ خناس لندن میں بیٹھ کر تو بکواس کرتا ہے اور تو اب دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر کام کر لیں گے. مسلمان چاہے چرسی ہو، موالی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان رسول اللہ کا غدار نہیں ہے، دین کا غدار نہیں ہے. اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی تو ہر مسلمان چاہے بے عمل ہو یا باعمل ہو، جو بھی مسلمان ہے اس کے اندر اگر ذرہ برابر ایمان ہے تو رسول اللہ اور دین کی عزت کی خاطر اپنی جان بھی داؤں میں لگانے کے لیے تیار ہو. ہم کسی وزیر اعظم اور صدر محترم اور کسی پارٹی کے پٹھوں کو نہیں مانیں گے، ان کو اسی وقت مانیں گے اگر وہ دین کی بات کرے گا، شریعت کی بات کرے گا. اگر وہ اللہ کی شان میں بکواس کرے گا نہیں بات مانیں گے، رسول اللہ کی شان میں بکواس کرے گا کوئی صدر وزیر اعظم کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی شان میں بکواس کرے گا اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ اب ایک ہی رشتہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو رسول اللہ سے عشق کا رشتہ یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے. لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسی محبت رسول کے بنا پر تمام امت مسلمہ کے افراد ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں گے. یہ اب میرے جذبات یہ کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا. میں چاہتا تھا اس پر ساری رات میں تقریر کر سکتا ہوں دلائل کے ساتھ، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا بھی ضروری ہے. میں روک نہیں پا رہا اپنے آپ کو. ہر چند سال کے بعد امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپین ممالک کے اندر رسول اللہ کے شان میں لوگ بکواس کرتے اور وہاں کے حکمران کہتے ہم لوگ آزاد ہیں، جو چاہے کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان، امریکہ کا مسلمان ہو، برطانیہ کا مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، اگر اس کو ایسا بندہ نظر آئے گا جو گستاخ رسول ہے، وہ چاہے ہزاروں گارڈ کے سامنے ہو اور اس کے ساتھ ہو، مسلمان اپنی جان پہ داؤں میں کھیل کے بھی اس گستاخ رسول کو قتل کرے گا. وہاں تو کیس دائر نہیں کر سکتے نا امریکہ کے اندر. امریکہ میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کیا تھانے میں جا کے رپورٹ لکھائیں گے اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ وہ مانے گا؟ وہاں تو یہی کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس کی سزا صرف موت ہے. تو وہاں اب دیکھیں یہ گزشتہ سال معاملہ ہوا تھا، کسی خناس نے بکواس کی رسول اللہ کے شان میں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے. تو امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر 40 ممالک کے، یورپین ممالک کے سربراہ، صدر، انہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے مسلمانوں کے خلاف. وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں، وہ رسول اللہ کے خلاف سامنے آ گئے. تو یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اور جو ہمارا حکمران مسلمانوں کے خلاف بولے اور امریکہ کی بات کرے، ان کو اپنا آقا مانے، اور یہود و نصارہ کی بات کو مانے اور ان کے نظام کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو اسلامی قوتیں جتنی بھی ہیں، اسلامی تنظیمات، مسلمان عاشق رسول،
کبھی بھی وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار کبھی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ایمانی مسئلہ تھا. اس مسئلے پہ ڈرنا، خوف کھانا، یہ جھجکنا، یہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، بیوی بچوں کی پرواہ کرنا، یہ گویا کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہماری جانیں بھی رسول اللہ کی جان پر قربان، ہمارے ماں باپ ان کی جانیں رسول اللہ کی جان پہ قربان. صحابہ کرام اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب رسول اللہ پہ قربان کیا کرتے تھے. حضور سلامت ہے تو سب سلامت ہے. انصار کی ایک بوڑھی صحابیہ، جب یہ صحابہ کرام میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو فخرجت امرأۃ من الانصار متحزمۃ، تو ایک بوڑھی صحابیہ وہ باہر نکلی دوڑتی ہوئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. فاستقبلت بابنها وابيها وزوجها واخيها. اس میدان احد میں، جنگ کے میدان میں، اس بوڑھی صحابیہ ان کے سامنے ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، گھر کا ایک ایک فرد شہید ہو گیا. راوی کہتے لا ادری ایہم استقبلت بی اولا، وہ کس کے لاش کے قریب سے پہلے گزری ہمیں نہیں پتا، تمام لاشوں کے قریب سے گزری، لیکن اس کے ذہن میں رسول اللہ کے عشق اور محبت کا غلبہ. وہ اپنے باپ اور بھائی اور بیٹا وہ جو شہید ہو گیا سامنے، اس کی خبر نہیں. اتنے میں اس صحابیہ نے پوچھا، قالت من ھذا، صحابیہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون شہید ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے اس بوڑھی خاتون سے یہ کہا، قالوا ابوکی اخوکی زوجکی وابنکی، تمہیں خبر نہیں یہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، یہ بیٹا شہید ہے، یہ بھائی شہید ہے، تمہارے گھر کا ایک ایک فرد شہید ہو چکا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ بتایا اس بوڑھی صحابیہ کو، یہ سارے تمہارے گھر کے افراد شہید ہو گئے، اللہ اکبر، ان کے جملے پر قربان جائیے کیا لفظ استعمال کی، اللہ اکبر. وہ بوڑھی خاتون صحابیہ کہنے لگی یہ سب چھوڑو، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے، حضور خیریت سے ہے یا نہیں، میرا بیٹا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، حضور زندہ ہے یا نہیں مجھے بتا. جب صحابہ کرام نے اس عشق کو ملاحظہ کیا تو صحابہ نے یہ کہا، قالوا امامکی، کہ وہ دیکھ سامنے رسول اللہ زندہ جلوہ کر موجود ہے، حضور زندہ ہے. وہ صحابیہ رونے لگی، بلکنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے جب اس عشق کو ملاحظہ کیا، حتی دفعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت بناحیۃ ثوبہ، صحابہ کرام نے اس بوڑھی خاتون کو اٹھا کر حضور کے بارگاہ میں پیش کیا. اس بوڑھی صحابیہ نے حضور کے کپڑے مبارک کو پکڑ کر یہ عرض کیا، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. لا ابالی اذا سلمت من عتب، اگر آپ سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے، مصطفیٰ آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے، میرا بیٹا بھائی باپ خاندان سب شہید ہو گیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو میں سلامت ہوں، آپ سلامت ہو، بیٹا سلامت ہے، بھائی سلامت ہے، خاندان سلامت ہے، یہ ساری کائنات سلامت ہے، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے. یہ صحابہ کرام اور صحابیات کے جذبات تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہی جذبہ ہے. حضرت ممتاز قادری شہید مرحوم، ان کے سامنے بھی یہی جذبہ تھا. انہیں خبر تھی کہ میں جوان آدمی ہوں، ابھی صرف ایک بچے کا باپ ہوں، میرے گھر میں میرا بوڑھا باپ ہے، میں گھر کا کفیل ہوں، اگر میں سلمان تاثیر کو قتل کرتا ہوں، جان کو خطرہ ہے، پھانسی ہونے کا خطرہ ہے، عمر قید کا خطرہ ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کے عشق نے مجبور کیا، اور حضور کے عشق میں حضرت ممتاز قادری نے اس سلمان تاثیر کو جہنم رسید کیا. اب جب حضور کے عشق میں یہ سارا کچھ کیا تو رسول اللہ اپنی زیارت بھی عطا فرمایا. اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء اور مشائخ ان کے ہاتھ چومنا، قدم چومنا، پیشانی چومنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے عشق میں یہ کام کیا. تو یہ وقت کے ولی اللہ تھے ممتاز قادری، وقت کے. یاد رکھ لو، ولایت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے ایک تو راہ سلوک کا طریقہ ہے، مراقبات ہے، محاسبہ ہے، مجاہدہ ہے، ریاضات ہے، اور ہزارہ اعمال ہے. اس راستے پر جائیں گے تو وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، کسی کو 80 سال لگ جائے،
10 سال لگ جائے، 6 مہینے لگ جائے، کسی کو اور زیادہ لگ جائے، لیکن ایک راستہ عشق والا ہے کہ اگر اللہ کے عشق میں اور رسول اللہ کے عشق میں چھلانگ لگائے تو پھر جو سال اور 1000 سال میں جو راستہ طے ہوتا ہے عشق کے ساتھ 1 سیکنڈ میں طے ہو جاتا ہے۔ جنید بغدادی وہ کون تھے؟ جنید بغدادی وہ کون ہے؟ جنید بغدادی وہ بغداد کے پہلوان تھے، وہ کوئی عالم اور مفتی اور محدث اور شیخ الحدیث اور وقت کا ولی نہ تھا، وہ بغداد کے بڑے شاہی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جنید بغدادی کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، بادشاہ کا شاہی پہلوان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک دبلے پتلے شخص نے آ کر کہا میں جنید کو چیلنج دیتا ہوں، میں جنید کا مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا جنید کا تم مقابلہ کرے ہو، تم تو دبلے پتلے ہو، پھونک مارو تو گر جاؤ گے، جنید کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے، میں مقابلہ کروں گا، تم بیچ میں بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب وقت اور تاریخ پر لوگ جمع ہو گئے اکھاڑے کے اندر، جنید بغدادی بغداد کا پہلوان شاہی پہلوان سامنے موجود ہے۔ اب اکھاڑا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، بادشاہ موجود ہے، لیکن جس نے چیلنج دیا وہ سامنے نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا دبلا پتلا انسان ہے، یہ شاہی پہلوان ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ ویسے ہی اپنا نام اور شہرت کے لیے اس نے چیلنج دے دیا ہوگا، وہ نہیں آئے گا۔ لوگ مایوس تھے، اتنے میں دیکھا کہ گرد و غبار ہے، وہ گھوڑے میں بیٹھتا ہوا سامنے آ گیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں آئے گا، یہ تو آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقابلہ شروع ہونے کے لیے سامنے آ گئے، وہ دبلا پتلا کمزور شخص جنید بغدادی سے مقابلے کے لیے اکھاڑے کے اندر اتر گئے۔ اب دو پہلوان جب مقابلہ کرتے تو آپس میں گلا ملاتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں یا آپس میں ایک آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ دبلا پتلا اس نے کیا کیا؟ جنید بغدادی کے کان میں ایک جملہ کہا، اے جنید تو شاہی پہلوان ہے، تجھے کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے زیادہ طاقت دی ہے، تو جسمانی قوت زیادہ رکھتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، میری بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، اور میرے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں ان کی شادیاں کروا سکوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ تیرے کان میں یہ جملہ کہوں گا اور تو رسول اللہ کی عزت کی خاطر آج میرا کہنا مانتے ہوئے اگر تو ہار جائے اور مجھے جتوا دے تو جو مجھے انعام ملے گا اس سے اپنے بچوں کی شادی کرواؤں۔ تو اگر تو میری بات رکھ لیتا ہے اور ہار مان لیتا ہے تو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، قیامت کے دن اپنے نانا سے کہہ کر تیری شفاعت کرواؤں۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی پریشان ہے، مقابلہ شروع ہے۔ اب جنید بغدادی یہ سوچتے ہیں ایک طرف میری عزت ہے، پورے بغداد میں میرا نام ہے، تمکنت ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں، شاہی پہلوان کہتے ہیں اور مراعات ہے۔ اب اگر میں ہار جانتا ہوں تو ہاروں گا تو لوگ تھو تھو کریں گے، لوگ برا بلا کہیں گے، میری عزت چلی جائے گی۔ لیکن ایک طرف میری عزت ہے، ایک طرف رسول اللہ کی عزت ہے، ایک طرف خاندان رسول کی عزت ہے، ایک طرف میری عزت ہے، یہ سوچ و بچار میں ہے، اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ وہ دبلا پتلا سید اس کو اٹھا کر جنید بغدادی کو گرا دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا، لوگوں نے کہا یہ نہیں مانتے، دوبارہ کرو۔ دوبارہ مقابلہ ہوا، پھر اسی طرح جنید بغدادی نیچے آ جاتے ہیں۔ اس طرح جنید بغدادی جب ہار جاتے ہیں، لوگوں نے اس سید زادے کو کندھوں پر اٹھایا، کہا کہ یہ جیت گیا، شاہی انعام دے کر اس سید کو روانہ کر دیا گیا۔ جنید بغدادی رو رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا ہارنے پر رو رہے ہیں، ارے نہیں، اس لیے رو رہے ہیں مصطفیٰ آج تمہاری عزت کی خاطر میں نے اپنی عزت قربان کر دی ہے، میں نے اپنی عزت قربان کر دی ہے۔ یہ روتے روتے جنید بغدادی جب سو جاتے ہیں، رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اولیاء کا مجمع ہے، اور فرمایا جنید تو نے میری عزت کے خاطر اپنی عزت قربان کر دی ہے اور میرے نواسے کی عزت کو رکھا ہے، تو میرے نواسے نے کہا قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی۔ نہ ہم یہ سودا تاخیر نہیں کریں گے، آج سے ولایت کا تاج ہم تیرے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اب صبح ہونے کے بعد وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور ابدال اور غوث قطب ابدال حضرت جنید بغدادی کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے حاضر ہے اور چادر پھیلائے ہوئے حاضر ہے کہ آپ وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو اللہ نے اور رسول اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ جنید بغدادی اس مقام ولایت پر جو اعلیٰ درجے کی ولایت ہے اس پر وہ آتے تو ہزاروں سال لگتے، لیکن حضور کے عشق اور عزت کی خاطر اپنی عزت کو قربان کیا، عشق رسول نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ لوگوں دو راستے ہیں، ایک یہ راستہ ہے، ایک عشق کا راستہ ہے۔ تو
تو ممتاز قادری اس لیے اتنے بلند ہو گئے کہ وقت کا ولی بھی ان کو چومتا، وقت کا عالم وہ بھی ان کی سعادت اور زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ میں آج گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ہر عمل کا میں جواب دہ ہوں، اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، آج مجھے ممتاز قادری کی زیارت ہوئی۔ موسیٰ قانونی کے ایک مسجد میں ہم ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ قانونی کے تمام سنی علماء موجود ہیں، ممتاز قادری حشاش بس جس طرح میں بالکل بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اس طرح وہ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ پیچھے ہیں، تمام سنی علماء وہاں پر موجود ہے، صرف ہمارے علاقے کی بات ہے، ہمارے سنی علماء وہاں پر موجود، میں وہاں پر موجود تھا۔ ممتاز قادری کچھ گفتگو کر رہے تھے یا کوئی اور، چونکہ مجھے جتنا یاد ہے میں اتنا بیان کر رہا ہوں، وہ گفتگو کر رہے تھے یا کوئی اور، اتنے میں پیچھے سے ہمارے ایک ناصر بھائی جو دعوت اسلامی کے جن کو آپ پہلوان مدینہ کہتے، ناصر بھائی نے مائک میں بنگلہ میں جو ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے کہنے کے بعد میں مائک لے کے کھڑا ہوا، اور میں چونکہ بنگالی میں میری تقریر کبھی نہیں ہوتی، میں نے بنگلہ میں 2-4 منٹ بنگلہ میں تقریر کی اور اس کے بعد اردو میں نے خطاب کیا، سبحان اللہ، اور میں نے ان سے کہا تھا اے ممتاز قادری تم ہمیں عشق کا سبق سکھا گئے، اور جو تم نے مشن اس کو شروع کیا ہر زمانے میں عاشق رسول یہی مشن لے کر آئے، اور آج تم نے ہمیں وہ سبق دے دیا ہے، تمہارے مشن پہ ہم قائم ہیں اور اس مشن کو انشاءاللہ ہم لے کے آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب جو میں نے آج دیکھا اس کا خلاصہ یہ میں نے تحدیث نعمت کے لیے عرض کر دیا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ اور جھوٹ کی بات نہیں، میں نے کسی کو بیان نہیں کیا، لیکن آج تازہ میں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب دیکھنا میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ ہم نے کئی بزرگوں کی زیارت کی الحمدللہ، کئی بزرگوں کی زیارت ہوئی، لیکن میں نے کبھی شاید آپ کے سامنے غالباً میں نے بیان نہیں کیا، لیکن اس کو اس لیے بیان کیا کہ یہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار ہے، میڈیا نے انتشار پھیلایا، ہر مسلمان عاشق رسول عالم سنی ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر کا وہ یہی کہتا ہے ممتاز قادری نے جو کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور پھر بڑے بڑے اولیاء کی زیارتیں ہونا یہ اس بات کی سعادت دلیل ہے کہ ممتاز قادری حق پر تھا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ممتاز قادری کے قدموں کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے۔